نصلی علی رسول الکریم اما بعد فقال تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز ممبران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توکل جس طرح سے ابھی بات کہی گئی ہے، مینیفیسٹیشن آف فیتھ میں ایک پارٹ جس کا ابھی دو پارٹس ابھی جو تذکرہ ہو گیا ہے صبر اور شکر کے سلسلے میں، اب ایک تیسرا ایک اہم جز ہے توکل یعنی اللہ پہ بھروسہ۔ میرا بھی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے کہ آپ لوگ میری بات بغور سماعت کر رہے ہوں گے، صبح جنے نیند کے غلبے میں تو میرے خیال سے نہیں ہوں گے۔ تو توکل اسی کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اپنی چیزوں کو یعنی عمل کرنا، توکل اسی کو کہا جاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کا مطالعہ کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے چھٹکارے کی شکل اللہ نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا کوئی گمان تک نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کو کافی ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، جس طرح سے ہم دوسرے ٹرمینالوجیز کا مطالعہ کرتے ہیں، سمجھنے کی جو کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے ایک اہم ڈومین ہے، اسی طرح سے ایک اہم مینیفیسٹیشن ہے ایمان کا، جس کا ہم کو بغور مطالعہ کرنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کی پریکٹیکلٹی کیا ہے اس کو سمجھ کر ہماری زندگیوں میں لانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ لفظی معنی کیا ہیں توکل کے؟ لفظی معنی کسی ذات پر اعتماد کرنا، یعنی اپنی عاجزی کا اظہار کرنا اور دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، اس کو توکل کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل اس کے لغوی معنی ہیں۔ دوسرے شرعی معنی یعنی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس کی شرعی نوعیت کس طرح سے بیان کی گئی ہے، اس کا دراصل یہ ہے اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ داخلی اور اخروی تمام معاملات پہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ دراصل اس کے شرعی معنی ہیں، جس میں ہمارے کو یہ بات تلقین کی جا رہی ہے کہ اسباب کو اختیار کریں اور تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کا کیا بھی رزلٹ آتا ہو۔ عزیز ساتھیوں، ہم ایک توکل کے پہلو کو لے کر سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے بہترین مثال، سب سے اعلیٰ توکل کی جو مثال ہمیں نظر آتی ہے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جنگ بدر کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لانے کے بعد 313 صحابی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے تھے۔ اللہ کے رسول نے ہر جو بھی اختیار جو بھی اسباب ہو سکتے تھے، ہر چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اختیار کیا اور میدان میں آ گئے اور اللہ پہ توکل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اس وقت فتح نصیب کی۔ دوسری اہم جو اس میں گفتگو وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے۔ توکل میں اسباب اختیار کرنا اسی طرح سے لازم ہے جس طرح سے اسلام لانے کے بعد ایمان لانے کے بعد اسلام، جس طرح سے یہ دو چیزیں ملے جلے ہیں، اسی طرح سے توکل میں اسباب اختیار کرنا، یہ دو چیزیں اسی طرح سے پیرلل ہیں۔ اگر ہم اسباب اختیار کرے بنا اللہ پہ توکل کریں گے تو وہ کھوکھلا توکل ہے، اس کو توکل نہیں کہا جا سکتا۔ اسی بات کی طرف میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں اس اونٹ کو جو میرے ساتھ ہے اس کو باندھ کر اللہ پہ توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ دوں اللہ پر توکل کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو پہلے باندھو، اس کے بعد اللہ کے اوپر توکل کرو۔ یہ اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اسباب اختیار کرنا انتہائی لازمی شرط ہے توکل کے لیے۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھوں گا اپنی بات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم اللہ پر کما حق کا توکل کرتے ہو تو تم کو ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، جو صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو شکم سپیر واپس آتے ہیں۔ اس میں جو مثال بیان کی گئی ہے اس کے اوپر ہم کو غور کرنا ہے۔ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو مثال کی طرف ہم کو توجہ دلائی ہے وہ پرندوں کی مثال ہے، اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پرندے اپنا گھونسلہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ اپنی رزق کی تلاش میں، یہ نہیں کرتے کہ وہ اپنے گھونسلے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ رزق کے سلسلے میں اللہ پر توکل کر رہے ہیں۔ اس کا لازمی جو اس اور ایک حدیث سے ہم کو معلوم ہو جاتا ہے۔
اب عزیز ساتھیوں، کچھ علماء اس کے مختلف اس کی توضیحات یا پھر اس کی تشریح لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ توکل کے بھی دراصل سٹیجز ہیں کہ انسان کے اندر کامل توکل کب آتا ہے۔ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ پہلے تو اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ کرنا، پھر اس کے بعد اللہ کی ہر چیز سے راضی ہو جانا، اس کو دوسرا اسٹیج کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا اسٹیج اللہ کی ہر وہ چیز کے اوپر تسلیم کر لینا، ہر وہ چیز، یعنی اللہ کی جو بھی عمل ہو رہا ہے، جو بھی دنیا میں جو فعل ہو رہا ہے، جو بھی دنیا میں بڑے بڑے فیصلے ہو جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ایک کامل ایمان رکھنا یا پھر اس کے اوپر بھروسہ کر لینا، یہ تسلیم کا تیسرا اہم توکل کا اسٹیج ہے۔ اب عزیز ساتھیوں، اس کے سلسلے میں توکل اختیار کرنے کے بعد ہمارے اندر کیا کیا چینجز آنے چاہیے، وہ کیا کیا پیرامیٹرز ہیں جو ہم اور آپ اپنے آپ کو جج کریں گے، جس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر توکل ہے یا نہیں، اور توکل کون سی چیزوں کو ہمارے سے دور رکھتا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی کوالٹیز ہے جو انسانی شخصیت، مسلمانوں شخصیت میں وہ چیزوں کو بڑھاتا ہے۔ پہلی اہم چیز وہ ہے کہ وہ فوکس آن پاسبلٹیز کی طرف ہمیں آگے بڑھاتا ہے، یعنی پاسبلٹیز، یعنی جہاں سے کام ہو سکتا ہے اس کی طرف توجہ دلاتا ہے توکل۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پاسبلٹیز ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں ہو سکتا، اس کا منافی چیز ہے توکل۔ فوکس، پاسبلٹیز کی طرف فوکس دلواتا ہے توکل۔ دوسری اہم چیز، خوف اور ڈر کے اندیشے سے بچاتا ہے، یعنی بعض اوقات ہوتا یہ کہ ہم کوئی بھی فیصلہ لیتے ہیں اور خوف، ڈر کے اندیشے، ڈر کے شکار کی وجہ سے جو ہے ہم کو فیصلہ لینے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ تو توکل، اللہ پہ بھروسہ، یہ دوسری ایسی چیز ہے جس کو ہمارے سے مومنین کی شخصیات سے دور کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری اہم چیز ہے وہ رونے دھونا، یعنی کام ہو جانے کے بعد ہم ہمارا جائزہ دراصل نہیں بول سکتے اس کو، کوئی بھی چیز بڑی ایسی چیز ہو جائے جو ہمارے خلاف ہو، تو ہمارا جو ہے مسئلہ یہ ہوتا، ہمارا رد عمل یہ ہوتا، ہمارا ریاکشن یہ ہوتا کہ ہمارا پورا کا پورا وقت ہم رونے دھونے پہ لگا دیتے، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ کرے تو ایسا ہو گیا، وہ کرے تو ایسا ہو گیا۔ توکل دراصل یہ چیزوں سے ہم کو روکتا ہے، ہم یہ چیز پر بلیو رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، ہم کو اب یہاں سے آگے بڑھنا ہے۔ رونے دھونے، وقت گزاری سے، وقت بیداری سے ہم کو توکل بچاتا ہے۔ چوتھی ایک چیز ہے، توکل دراصل انسانوں کو، مومنین کو عمل پسند بناتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے ہمارے پاس۔ ہماری جو ڈسکشنز ہیں، ہماری ہم جو باتیں کرتے ہیں، وہ دراصل عمل میں نہیں آتی، وہ دراصل اس وجہ سے ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل یقین، اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل توکل نہیں ہے۔ توکل انسان کو عمل پسند بناتا ہے، ایکشن اورینٹیڈ بناتا ہے مومنین کو۔ پانچویں چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو کامیابی کے ساتھ مشروط کیا ہے، کامیابی کے ساتھ ایک شرط لازمی بتائی ہے، اگر کوئی بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ان کے اندر توکل ایک ایسی چیز ہے، ایسی ایک شرط ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بائنڈ کر دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے توکل کو کامیابی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اگر آپ توکل کریں گے، قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کامیابی انہی کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو توکل ہمارے اندر یہ کوالٹیز کو ڈیولپ کرتا ہے، اور اس کے اوپر ہم کو غور کرنے کے لیے دعوت بھی دیتا ہے۔ اپنی بات کو میں یہیں پہ ختم رکھوں گا ایک شعر کے ساتھ، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے، انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا، وہ قدم قدم پر بھٹک گئے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔